جنات اپنا راستہ بدل دیتا ہے، جس مکان میں دلائل الخیرات کو پڑھا جاتا ہے آسیبی بلائیں اس گھر کے قریب نہیں آتی ہے، جس مکان میں جو دلائل الخیرات کا وظیفہ ہوتا ہے چور ڈاکو اور قذاق اس مکان کی طرف نگاہ نہیں کریں گے، جس مکان میں دلائل الخیرات کا وظیفہ ہوتا ہے، بلکہ جہاں دلائل الخیرات پڑھی جائے وہاں فرشتوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، وہاں نورانی مخلوقات کا آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ دنیا کی مصیبتیں دور فرماتا ہے، جو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دماغ بہتر بناتا ہے، اس کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے، وہ اپنی فطری طور پہ بہت سیٹسفائیڈ اور مطمئن رہتا ہے۔ یعنی اس وظیفہ اور اس کتاب کے وظائف سے اور دلائل الخیرات کے معمولات میں اللہ نے جو برکتیں دی ہے پڑھیے، اس کو اپنے معمولات میں رکھیے، اپنے بچوں کو اس پہ پڑھوائیے، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھوائیے، خود بھی روزانہ کا معمول بنائیے دلائل الخیرات پڑھنے کا۔ قسم رب کعبہ کے آپ 40 دن کا وظیفہ نہ کرنے پائیں گے، آپ جسم میں تبدیلی محسوس کریں گے، اپنے مکان میں تبدیلی محسوس کریں گے، اپنے کاروبار میں تبدیلی محسوس کریں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے حضور پہ جس کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ بندے کو نوازتا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی کتاب ہے دلائل الخیرات، معمول میں اپنے داخل کیجئے اور اس کا کتاب کا ورد کیجئے۔ خیر بات لمبی ہو گئی، کہاں کیا بولنا تھا۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ درود کی کتاب مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو قبول فرمایا۔ بات چلی تھی دیکھیے اولیاء و صالحین اور شہداء اپنی قبر میں کیسے حیات ہیں، کیسے زندہ ہے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہو گیا اور پھر ان کے وصال کے تقریباً 200-250 سال کے بعد جب ان کو دفنایا گیا تھا، جس وقت علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر رسول اللہ کے عاشق زار تھے، ایسا حضور سے محبت کرتے تھے، ایسا پیار کرتے تھے آقا دو عالم سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا کئی 100 سال تک ان کے قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہے تھے، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہے تھے، بلکہ جو آدمی اس علاقے میں چلا جاتا دیکھتا ہی خوشبو کہاں سے، پورا گاؤں ان کی قبر سے مہک رہا تھا، پورا علاقہ ان کی قبر سے مہک رہا تھا۔ اللہ نے یہ دنیا میں انعام عطا فرمایا تھا، حضور کی محبت میں دنیا سے گیا تھا، آقا کی عقیدت میں دنیا سے گیا تھا۔ قبر تو جنت بنائی ہی ہے اللہ نے، قبر پر بھی جنت کی خوشبو اللہ نے لگا دی ہے، اس علاقے سے گزرتا معطر ہو جاتا، سارا گاؤں معطر نظر آتا۔ کئی 100 سال تک حضرت محمد بن سلیمان جزولی کی قبر سے مشک عنبر اور کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور پھر کچھ حالات بگڑ گئے، یہاں تک کہ 200-250 سال کے بعد ان کو اپنی قبر سے منتقل کرنا پڑا اور ان کی قبر کو مراکش میں لے گئے، ان کے جسم پاک کو مراکش میں لے گئے۔ روایتوں میں شارحین لکھتے ہیں اور روایتوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ 200-250 سال کے بعد جب حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبر کا تختہ ہٹایا گیا اور ان کی قبر کا تختہ جب اٹھایا جاتا ہے، دیکھا لوگوں نے اللہ 200 یا 250 سال کے بعد ان کا کفن سفید نظر آ رہا تھا، ان کے جسم پہ کبھی داغ نہ لگاتا، نہ کفن پہ داغ لگاتا، اور جب چہرہ دیکھنے کے لیے کفن کا ایک کونا ہٹایا گیا، دیکھا ان کو جب وصال ہوا تھا غسل دیا گیا تھا، اور پانی کے قطرے جو تھے 200 سال کے بعد ان کے گال پہ پانی کے قطرے نظر آ رہے ہیں، اور جسم اتنا تر و تازہ ہے اگر گال پہ انگلی لگاؤ تو خون نظر آ جائے گا۔ یعنی یہ مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ہے۔ اس وقت لوگوں کا یہی کہنا تھا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حضور کی محبت میں زندہ اور سلامت رکھتا ہے۔ شہداء تو زندہ ہیں مگر عام مومنین بھی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، عاشقین اپنی قبروں میں، بلکہ ان کا تو حال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ایک سنی ایک مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو فرشتہ عزت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، یا رسول اللہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی کہ عاشقوں کا، حضور کے محبین کا، اب انہوں نے لکھا ایسا تھا اللہ
علامہ محمد بن سلیمان بن جزولی نے اس قدر درود لکھا، اور لکھنے والے ایسے ہیں اللہ اللہ۔ ایک آپ نے سنا ہوگا قصیدہ بردہ شریف، علامہ شرف الدین بوصیری کتنے بڑے زبردست ولی ہیں اور اتنے زبردست عاشق تھے کہ آج ان کا قصیدہ پورے عالم اسلام میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ بچے بچے کو اس کا پہلا شعر یاد ہوتا ہے، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایسا جذبہ اور عشق سے لکھا تھا اور ان کو لقوہ ہو گیا تھا، فالج کا اثر ہو گیا تھا، مفلوج ہو گئے تھے، ایک سائیڈ ان کی لقوہ کی وجہ سے معذور ہو گئے تھے وہ، اور اٹھ نہیں پاتے تھے، زیادہ کام نہیں کر پاتے، چل بھی نہیں پاتے تھے، یعنی پوری ایک سائیڈ ان کی لیفٹ سائیڈ جو تھی وہ لقوے والی ہو گئی تھی، اور دایاں ہاتھ اور دایاں حصہ ہی ان کا سلامت تھا۔ مگر عاشق تھے، عاشق کی بات الگ ہوتی ہے، اور وہ کہیں بھی رہیں حضور کا عشق اور حضور کی محبت آپ کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، آپ کی محبت کا دامن نہیں چھوڑ۔ کسی نے کہا تھا کہ زاہد رند غلط تمہارا، زاہد طنز غلط تمہارا رند مست پر، زاہد طنز غلط تمہارا رند مست پر، مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے، مستی میں گر پڑا ہے مگر قبلہ رو تو ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ یہ عاشق کا حال ہوتا ہے۔ وہ عاشق تھے، لکھتے رہے، حضور کی نعتیں لکھتے تھے، کلام لکھتے تھے۔ اب انہوں نے قصیدہ بردہ لکھنا شروع کیا۔ بردہ کا معنی چادر، اور یہ اتنا زبردست ہے، حضور تاج الشریعہ نے اس کی شرح لکھی ہے، الفردہ فی شرح البردہ۔ پورے قصیدہ کی حضور تاج الشریعہ نے شرح لکھی ہے، اور وہ آپ حضور تاج الشریعہ بہت پڑھا کرتے تھے قصیدہ بردہ شریف، بلکہ وہ جو میں نے آج سے آپ کے جب بیان رکھا گیا تھا آپ کی شان میں نے عرض کیا تھا کہ کئی بار ایسا آیا حضرت کو جو ہے آپریشن کرنے کی جب ضرورت آئی، بغیر بیہوش کی آپریشن جب کیا گیا، اس طرح 2-3 واقعات ایسے حالات ایسے آئے کہ اس سچویشن میں سرکار تاج الشریعہ نے زبان پہ قصید بردہ جاری کر دیا، اور ایسے ہی ہوش میں آپریشن ہوتا رہا۔ یہ عاشقوں کا حال ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ شرف الدین بوصیری وہ لکھتے تھے، اب قصیدہ لکھنا شروع کیا، کہا اب جب جا نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر یہ عاشق ایسے ہی بیٹھا نہیں رہے گا، حضور کی بارگاہ میں لکھنا شروع کیا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند علول الحادث الامم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ومن تکن برسول اللہ نصرته ان تلق الاسد فی آجامها تجمی۔ پورا قصیدہ بردہ لکھتے رہے، کئی دن گزر گئے، لکھتے لکھتے ایک دن ایسا آیا، آخری شعر لکھا، اور دل میں ارادہ تھا کہ اب کافی اشعار ہو گئے، اب قصیدہ لکھ کے سوئے ہیں۔ اللہ اللہ جیسے ہی سوتے ہیں، جب میں نے عرض کیا محمد بن سلیمان جزولی کے خواب میں مصطفیٰ آئے، حضرت علامہ شرف الدین بوصیری سوئے اور مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں او بوصیری جو قصیدہ پڑھ کے اور لکھ کے سو گیا ہے، آج تیرا نبی وہی قصیدہ سننے آیا ہے۔ اللہ اللہ، حضور قصیدہ سننے آئے ہیں، حضور نعت سننے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ عاشق کتنا باکمال ہوگا، حضور کی نعت لکھی ہے تو سننے کے لیے خود سرکار تشریف لائے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ بیمار بھی کیا بیمار ہے کہ جس کی بیماری نے اسے اتنے کرم پھیلا کے کھڑا کر دیا۔ سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، استاد زمن کہتے ہیں سرے بالی جو انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ آقا آئے ہیں، اور آئے کیسے ہیں؟ ابو بکر صدیق فاروق اعظم ہیں۔ آقا فرماتے او شرف الدین وہ رات والا قصیدہ ہم کو بھی سنا دے۔
اب وہ عاشق کیا نہ کہے گا۔ اللہ اللہ حضور سننے آئے ہیں حضرت بوصیری جو لکھا تھا قصیدہ بردہ شریف، پورا قصیدہ مصطفیٰ جان رحمت کو سنایا، اور حضور بھی جو ہے سن رہے ہیں، اور بڑے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، بڑے ذوق سے حضرت شرف الدین بوصیری خواب میں پورا قصیدہ سنا دیا، یہاں تک کہ جب قصیدہ ختم کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو گئے، آقا خوش ہو گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بوصیری کے جسم پر، حضرت شرف الدین کے جسم پہ ہاتھ پھیرا۔ ظاہر بات ہے شفا والا ہاتھ مصطفیٰ پھیر دیں، کرم والا ہاتھ مصطفیٰ پھیر دیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ دست کرم کے تعلق سے، مصطفیٰ جان رحمت کے اس کرم والے ہاتھ کے تعلق سے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاں جسم ٹوٹا غنی کر دیا، ہاں جسم ٹوٹا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کے دست کرم کے تعلق سے فرمایا سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، دستگیری ہر دو عالم کر دیا سفتین کو، اے میں قربا جانے جا انگوشت کیالی ہاتھ میں، مالی کے کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں، ہر خط کف یہاں اے دست بیزائی کلی، معجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں۔ سرکار کے دست کرم ہے۔ اللہ اللہ آقا نے حضرت بوصیری کے جسم پر، شرف الدین بوصیری کے جسم پہ دست کرم لگایا۔ اب لقوا کی مجال ہے کہ ٹھہر پائے، اب بیماری کی مجال ہے کہ ٹھہر پائے، دست کرم مصطفیٰ کا لگانا تھا، سارا مرض ختم ہو گیا، اور مصطفیٰ شرف الدین کا قصیدہ سن کر، بوصیری کا قصیدہ سن کر راضی ہو گئے۔ آقا کے پاس چادر پاک تھے، مصطفیٰ نے چادر اٹھائی اور انعام میں حضرت بوصیری کے جسم پہ چادر رکھ ڈالی۔ اللہ اللہ وہ چادر پاک اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت نے بوصیری کے جسم پہ رکھی ہے، اور صبح فجر میں مؤذن جب حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا ہے، بوصیری کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ سارا مرض ختم ہے، اور رات کو خواب میں مصطفیٰ نے جو چادر عطا فرمائی تھی بوصیری نے دیکھا وہ چادر جسم پہ صبح موجود پا رہے ہیں۔ اللہ اللہ حضرت بوصیری نے دیکھا یہ تو چادر میرے آقا نے عطا کی ہے۔ اب حضرت بوصیری کہتے ہیں دل میں سوچتے ہیں اگر لوگوں کو پتا چلا کہ آقا نے چادر دی ہے، چومنے آئیں گے، لوگ آئیں گے، جمع غفیر ہو جائے گا لوگوں کا، اور نہ جانے بھیڑ بھاڑ میں پھر یہ چادر بھی گم ہو جائے۔ اب جب سال میں ایک مرتبہ منہ مبارک نکالتے ہیں تو دیوانوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، تو جسے سرکار نے اپنی چادر خواب میں دے دی ہو تو بتائیے اس کو جو ہے لینے کے لیے دیوانہ کہاں کہاں سے سفر کر کے آئے گا۔ حضرت بوصیری کہتے ہیں مصطفیٰ نے دی ہے، اگر لوگوں کو پتا چلا تو آئیں گے، تانتا بچ جائے گا، پتہ نہیں پھر بے ادبی بھی ہو، سنبھال نہ پاؤ، اور لوگوں کو ایک یہ بھی پتا چل جائے گا میری ولایت کا اظہار ہو جائے گا۔ میں تو چھپنا چاہتا ہوں، میں تو سب سے جو ہے الگ رہنا چاہتا ہوں، میں اپنا مقام دکھانا نہیں چاہتا، میرا مقام مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے، آقا نے غلام کو کیسا دیوانے کو نوازا ہے، میں دکھانا نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ حضرت شرف الدین بوصیری صبح کا پہلا وقت ہے، کئی مہینوں کے بعد آج مصطفیٰ نے دست کرم لگایا ہے، سارا مرض ختم ہو گیا، آج فجر کے لیے مسجد میں جانے کا ارادہ ہے۔ صبح اٹھے، عربی جبہ حضرت بوصیری نے جو ہے زیب تن کیا، عربی جبہ کی آستین بڑی لمبی ہوتی ہے۔ شرف الدین بوصیری سوچتے ہیں مصطفیٰ نے چادر دی ہے، پہلے مسجد میں اس کو لے جاؤ۔ حضرت بوصیری نے چادر اس کو جائی جبہ پہنا، اور عربی جبے کی آستین جو تھی اپنے بغل میں مصطفیٰ کی وہ چادر کو چھپا لیا۔ اللہ اللہ خوش ہو کے جا رہے ہیں، آج رات میں مصطفیٰ نے کرم کر دیا، خوش ہو کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی آدھا راستہ پار کیے، مسجد کچھ فاصلے پہ رہ پائی، ایک دیوانہ جو اس آبادی میں گھومتا رہتا تھا، کبھی کپڑا پہنتا کبھی کپڑا نہ پہنتا، کبھی لوگوں کے درمیان سے جلدی سے گزر جاتا، کبھی دوڑتا، یعنی لوگ کہتے تھے پاگل ہے ہمارے علاقے کا، دیوانہ ہے ہمارے علاقے کا، ایک مجنون ہے ہمارے علاقے کا، لوگ اسے دیوانہ اور پاگل کہتے تھے۔ ہاں وہ پاگل تھا مگر دنیا کا نہیں، حب مصطفیٰ کا پاگل تھا، مصطفیٰ کی محبت میں پاگل تھا۔ حضرت شرف الدین بھی سوچ رہے تھے آبادی میں ادھر ادھر پڑی ہوئی چیزیں کھاتا رہتا ہے، دیوانہ ہے پاگل ہے۔ جیسے ہی شرف الدین صبح فجر کے وقت نکلے ہیں، آدھا راستہ پہنچے، وہیں
शरफुद्दीन दीवाना आ गया। हजरत शरफुद्दीन कहते ओ पागल, मेरा रास्ता छोड़, नमाज फजर के लिए जाना है, मेरी रात छोड़ दी, मुझे नमाज के लिए जाना है। वो आबादी का दीवाना बोलता है ओ बूसेरी, तेरा रास्ता तो छोड़ूंगा मगर पहले वो कसीदा सुना, वो चादर दिखा जो मुस्तफा ने अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह। हजरत बुसेरी हजरत शरफुद्दीन सोचते हैं सुबह का पहला वक्त है, अभी तक चादर का जिक्र न किया, अभी तक ख्वाब तो अपने अहले खाना से बयान न किया, इस दीवाने को कैसे पता चला? हजरत शरफुद्दीन समझ गए ये आबादी का दीवाना नहीं है, ये मोहब्बत रसूल का दीवाना है, ये हुब्बे रसूल का दीवाना लगता है। अल्लाह अल्लाह समझ गए कि ऐ दीवाने तुझे कैसे पता चला? रात को मुस्तफा कसीदा सुना है, चादर अता फरमाइए। कहा शरफुद्दीन तुझे मालूम नहीं है, जब ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत को कसीदा सुना रहा था, उसी ख्वाब में हुजूर के पीछे खड़ा होकर मैं भी तेरा कसीदा सुन रहा था, मैं भी तेरा कसीदा सुन रहा था। जब ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत को तो कसीदा सुनाता था। शरफुद्दीन समझ गए ये दीवाना तो पहुंचा हुआ है, ये दीवाना पहुंचा हुआ। इसीलिए कहा दीवाने को दीवाना न समझो, दीवाना बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, दीवाना बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है। हुजूर की मोहब्बत जिस पे गालिब आ जाए, हुजूर का प्यार जिस पे गालिब आ जाए, आला हज़रत कहते हैं ना ऐसा जिला दे उनकी विला में खुदा हमें, ऐसा जिला दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर ना हो। ऐसा हुजूर की मोहब्बत में गुम हो जाए और हुजूर के इश्क में ऐसा गुम हो जाए। आला हज़रत कहते ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो, पर अपनी खबर को खबर न हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, या रसूल अल्लाह यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। और कहते हैं अहले आला हजरत के पुल से उतारो रह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर न हो। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करें पिसर पे पिदर को खबर न हो। ये दीवानों का हाल होता है, आशिकों का ये हाल होता है। तो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़मानों के बाद अपनी कब्र में जिंदा, और औलिया और सालिहीन अपनी कब्र में जिंदा, शोहदा अपनी कब्र में जिंदा। जब भी अपनी कब्र में जिंदा है तो यकीन जानिए मेरा हुसैन भी अपनी कब्र में जिंदा है। और न सिर्फ जिंदा बल्कि जब मदद की जाती है हुसैन पाक मदद के लिए पहुंचते हैं। हुसैन पाक जरूर दस्तगीरी फरमाते हैं करबला में शहीद होने वाला बच्चा बच्चा जिंदा है, और ऐसा जिंदा है उनकी जिंदगी हमारी जिंदगियों से 1000 दर्जा बेहतर है, लाख दर्जा उनकी जिंदगियां बेहतर है। जब आम मोमिन अपनी कब्र में जिंदा रहता है तो हुसैन सी मोमिन ही नहीं है, जन्नत के जवानों का सरदार है, जन्नतियों का सरदार इमाम आली मकाम है, वो ऐसे जिंदा है। आशिक कहता है हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन आज भी फैला है जमाने में उजाले की तरह, हुसैन आज भी फैला है जमाने में उजाले की तरह। और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तदा मेरी तेरी इंतहा के बाद। गले पे खंजर सर सजदे में मौला की तस्वीर, गले पे खंजर सर बसजदा मौला की तस्वीर। ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद। आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मोहब्बत का खिरात पेश करना था, मगर इंशाअल्लाह ताला
کل عرض کریں گے۔ اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق سے مشکات شریف میں بھی کافی احادیث آپ حضرات نے، جو درس مشکات ہوتا ہے دوپہر کو، کافی احادیث آپ حضرات نے سماعت کی۔ انشاءاللہ تعالی معمول کے مطابق کل میں حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے وصال فرماتے ہیں، پردہ فرمایا، حضور کے بعد سرکار کی نیابت ابوبکر صدیق نے سنبھالی، اور اس طریقے سے اسلام کو سینچا اور اسلام کی قیادت کو مصطفیٰ جان رحمت کی نیابت کا حق ادا کیا کہ صحابہ کہتے تھے اگر ابو بکر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ معاملہ ٹیکل نہ کر پاتا۔ یعنی اللہ نے تدبر، اللہ نے ہوشیاری، اللہ نے تدبیر، اللہ تعالیٰ نے تجربہ، اللہ نے عقل ایسی جناب ابو بکر صدیق کو دی تھی کہ اسلام کو مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اسلام کے درخت کو ایسا سینچا کہ قیامت تک اسلام ابو بکر کا احسان مند رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے بیان میں حضرت ابو بکر صدیق اور پھر ہوتے ہوتا جو معمول کے مطابق خلفائے راشدین، فضائل اہل بیت، فضائل سیدہ زہرا اور کربلا کے واقعات انشاءاللہ تعالی اپنے ناقص علم و ناقص فہم کے مطابق عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اسی پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریم ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ السلام علیکم۔